خدا یسوع مسیح کے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. خدا کی کلام کے زور پر تعلیم کریں. بیٹھیے. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج پھر خدا نے ہمیں فضل دیا ہے اور ہم اس کے حضور باہم اکٹھے ہیں. آمین. ابلیس مختلف طرح کے پروپیگنڈے بناتا رہتا ہے کہ خدا کے لوگ مقدسین ایماندار پریشان رہیں اس کے گھر میں اس کی حضوری میں نہ پہنچ پائے. لیکن خداوند ہمارا جو شہزور ہے، خداوند ہمارا جو قدرتوں کا مالک ہے، وہ پھر توفیق فرماتا ہے اور ہم اس کے حضور پھر اکٹھے ہوتے ہیں. ہاللیلویہ. زور تالی بجائیں گے اس خدا کے لیے جو ہمیں چھڑاتا رہتا ہے، اٹھاتا رہتا ہے اور ہماری رہنمائی فرماتا رہتا ہے. آئیے آج بعد صبح اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے کلام کو کھولیں گے، پڑھیں گے، جانیں گے، سیکھیں گے. خدا آج اپنے کلام ہمیں کیا فرماتا ہے؟ اعمال کی کتاب اس کا 3واں باب کلام مقدس میں سے جی اعمال کی کتاب اس کا 3واں باب 19ویں آیت مقدسہ. بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائے اور اس طرح خداوند کے حضور تازگی کے دن آئے. آمین. کلام مقدس کا پڑھا سنا عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکات ہے. سب بولے آمین. آمین. یہاں اس آیت مقدسہ میں 4 بڑی اہم اور خاص باتیں ہیں اور یہ 4 بڑے مضامین ہیں. آیت مقدسہ کی روشنی میں جب ان سطور کو پڑھتے ہیں، ان الفاظوں پر غور کرتے ہیں تو کہتا ہے پس توبہ کر، پس توبہ کر. اب یہاں اس آیت مقدسہ میں دیکھیے کتنے مضامین ہیں جی. توبہ کرنا، نمبر 2 رجوع لانا، نمبر 3 گناہوں کا مٹایا جانا اور نمبر 4 خدا کے حضور سے تازگی کے دنوں کا آنا. دوبارہ سے دہرائیں گے ان الفاظوں کو. یہ مضامین ہیں اور جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تو ایک ایک بات، ایک ایک مضمون، ایک ایک سطر، ایک ایک لفظ ہمارے لیے باعث برکات ہے.
کہتا ہے توبہ کرو. کیا کرو؟ لیکن ہم اس کے پہلے جو لفظ ہے اس پر زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں کریں گے کیونکہ کئی بار جان چکے ہیں. کہتا ہے پاس سے توبہ یعنی بہت کچھ ہو چکا ہے, بہت کچھ کہا جا چکا ہے, بہت کچھ سنایا جا چکا ہے. اب کہتا ہے توبہ بہت ہو گیا ہے, بہت کچھ لکھا گیا ہے, بہت کچھ کہا گیا ہے. اب کیا ہے؟ توبہ کرو. That means کہ واپس آؤ. واپس بولو, واپس آؤ. ریپینٹ ہو, اباؤٹ ٹرن ہو. بہت آگے جا چکے ہو, بہت کچھ کہا گیا ہے, لیکن ہر بات سننے کے بعد بھی انسنا کر دیتے ہو, جس کی وجہ سے خدا تم سے ناراض ہو چکا ہے, خدا رنجیدہ ہے, خدا کا روح تم سے ٹوٹ چکا ہے. اب واپس آؤ. واپس آنے سے مراد کیا ہے؟ وہ بری صحبتوں کو چھوڑ دینا جن کی وجہ سے خدا ناراض ہوا ہے. وہ بری باتیں چھوڑ دینا جس کی وجہ سے خدا ناراض ہوا ہے. وہ رویہ چھوڑ دینا جس کی وجہ سے خدا ناراض ہو کر اپنی برکتیں روک لیتا ہے. ایسے دوست, ایسی سہیلیاں, ایسے عزیز و اقارب چھوڑ دینا جو خدا سے دور کرتے ہیں. یاد رکھیے, ابلیس کے پاس کوئی ایک طریقہ نہیں ہے خدا سے جدائی کروانے کا. اس کے پاس بہت سارے طریقے ہیں. کیوں لکھا ہے آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے. یعنی گھر ہی سے مخالفت شروع ہوتی ہے, گلی میں جاتی ہے, گلی سے محلے میں جاتی ہے, محلے سے پھر شہر میں جاتی ہے, شہر سے ملک میں چلی جاتی ہے, جب تک انسان کی تباہی اور بربادی ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں پاس سے توبہ کرو, یعنی واپس مڑو, ریپینٹ ہو جاؤ. مکاشفہ میں یہی بات کر رہا ہے. بس کیا کرو؟ توبہ کرو, یعنی واپس موڑ. کس وجہ سے گر گیا ہے, کس بات میں گرا دیا ہے, کس سوچ میں گرا دیا ہے, کون سا ایسا شخص کی زندگی میں داخل ہو گیا ہے جو تجھے دعا مانگنے سے روکتا ہے, جو تجھے چرچ جانے سے روکتا ہے, جو تجھے ستائش کرنے سے روکتا ہے, جو تجھے بائبل پڑھنے سے روکتا ہے, جو تجھے بائبل سیکھنے سے روکتا ہے, جو تجھے خدا کے حضور آنے سے منع کرتا ہے. کون سی ایسی شخصیت ہے؟ اور وہ ایک ہی شخصیت ہے, وہ کسی میں بھی ہو کر بات کر سکتی ہے. اور وہ شخصیت کا نام کیا ہے؟ بولیے, بولو. ایک ہی شخصیت ہے جس کے آ جانے سے, جس کے ہونے سے, جس کی باتوں کی تجلی میں آ کر, گرفت میں آ کر, سبز باغوں میں آ کر انسان خدا کو چھوڑ دیتا ہے. یاد رکھیے, خدا ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ میں اس کی محبت ہوتی ہے. ابلیس سبز باغ دکھاتا ہے, اس کے سبز باغوں کے پیچھے تباہی اور بربادی ہوتی ہے.
آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ ساری باتیں دیکھتے ہیں. ہر انسان سوچتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن وہ ہوتا ٹھیک نہیں. کلام کہتا ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. یعنی ان راہوں کا وہ جو اپنی دانش میں ٹھیک سوچتا ہے، جو اختتام ہے وہاں تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے. اور جہاں ہلاکت ہے وہاں سے خدا کرے واپس آ جا. یہاں پر اس کے لیے لفظ ہے کہ توبہ کر، بس توبہ کر، نہیں واپس آ. کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ ہمیں سے کوئی ایسا ہے جو بہت دور جا چکا ہے؟ ہمیں سے ایسا ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ میں ٹھیک چل رہا ہوں، در حقیقت وہ ٹھیک ہوتا نہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی یہ بات جاری ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ ہمیں عادت پتہ کیا پڑی ہوئی ہے؟ دوسرے کو غلط کہنے، دوسرے کو غلط کہنے، دوسرے کو نگلیکٹ کرنے، دوسرے کو یہ کہنا کہ وہ غلط ہے میں ٹھیک ہوں. اور جس دن ہمارے اندر سے یہ بات نکل گئی، ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میں غلط ہوں دوسرا ٹھیک ہے، اس دن سارے ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. کیسے؟ ہر بندہ اپنی دانش میں ٹھیک کرے گا اپنے آپ کو، ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا تو سارے ٹھیک ہوتے جائیں گے. اب وہ اس کو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ اس کو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ اس کو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، سارے ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں تو سارے ہی غلط ہو رہے ہیں. بائبل کا خدا کہہ رہا ہے پاس توبہ کرو، یعنی ان باتوں کو چھوڑ دو جو باتیں تمہیں ڈیگریڈ کرتی ہیں، جو باتیں تمہیں مجھ سے دور لے جاتی ہیں، جن باتوں کی وجہ سے تو اپنی برکت کو کھو رہا ہے، ان باتوں کو چھوڑ دو. بس توبہ کرو اور بولو اور رجوع لاؤ، یعنی میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میرے گھر کی طرف آؤ، میری خدمت میں آؤ. بہت سارے لوگ کسی دوسرے کی وجہ سے اپنی برکت کھو رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کسی کو کہتے ہیں چلے جب چلے تو میں تو نہیں جانا، پھر تم نہیں جانا میں بھی نہیں جانا. اچھا ٹھیک ہے، کوئی دوسرا غلط کام کر رہا ہے تو ہم بھی ہرس کے ساتھ وہ کام کریں گے. اسے دیکھ کر ہم نے غلط کام کو شروع کر لیا، کسی اچھا کام کرتے ہوئے کو دیکھ کر اچھا کام کیوں نہیں کیا. کہتا بس رجوع لاؤ تاکہ، تیسرا جملہ ہے تاکہ تمہارے گناہ، تاکہ گناہ مٹائے جائیں. تمہارے گناہ کیا لکھا ہو؟ پڑھے گا کیا لکھا ہے؟ تمہارے گناہ، دوسروں کے نہیں. یعنی رجوع میں آ رہا ہوں، توبہ میں کر رہا ہوں تو گناہ بھی میرے ہی مٹائے جائیں، دوسرے کے نہیں. ہم تو بلا وجہ سے دوسروں کے گناہوں میں غصے ہوتے ہیں، بلا وجہ سے دوسروں کی گناہوں میں ہم انٹرفیئرنس کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے کلام کریں دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کرو، دوسرے میں انٹرفیئرنس نہ کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. جب تو اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا، دوسرا اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا، تیسرا اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا تو یہ ٹھیک ہونے والوں کی چین بن جائے گی. آمین. ٹھیک ہونے والوں کی ایک چین بن جائے گی اور وہ چین ایک بڑا بریک ڈاؤن بن جائے گا.
तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। इसका मतलब है ये आयत उनके लिए है जो गुनाहगार बन चुके हैं, जिनकी जिंदगी में गुनाह है। क्या करें? ऐसा लगता है, ऐसा समझ में आता है कि ये आयत उनके लिए है जिन्हें तौबा की जरूरत है। ये आयत उनके लिए है जिनका रुझान, जिनकी रुजू खुदा की तरफ नहीं है। ये आयत उनके लिए है जिनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं गुनाह पाया जाता है। क्या ऐसा है या नहीं? बोलिए, मुझे देखे भी और सुने। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ठीक कह रहा हूं? कितने ऐसे लोग हैं जिनका ये ख्याल है कि मुझसे कभी गुनाह नहीं होता? हाथ तो उठाए। कितने वो हैं जिनका ख्याल है, ख्याल ही मतलब यकीन है कि मैं तो हर रोज गुनाह करता हूं। उठाए अपने हाथों को। चल चुको हम, मैं चुक ले तो उनकी। तो इसका मतलब है कि ये आयत मेरे लिए, ये आयत आपके लिए, ये पैगाम आपके लिए, ये पैगाम मेरे लिए, ये पैगाम हम सबके लिए। कलाम मुक़द्दस में लिखा हो नस्ल इंसान खता न करे, ये कैसे हो सकता है? ये हो नहीं सकता। और अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, अगर हम कहें कि हमसे गलती नहीं होती, हम कहें हमसे गुनाह नहीं होता, तो यूहन्ना के घर में लिखा है हम में सच्चाई नहीं और हम उसको झूठा ठहराते हैं जिस सच्चाई का मूजब मकसद है। और उसी आयत में ऐसा लिखा है अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। अगर हम पर क्यों नहीं, इंसाफ क्यों नहीं मिलता? हम अपनी गलती को मान ही नहीं रहे, हम अपने गुनाह को मान ही नहीं रहे, हम तौबा कर ही नहीं रहे, यानी वापस मुड़ ही नहीं रहे उसकी तरफ, उसकी तरफ रजू ला ही नहीं रहे। और जब उसके पास ही नहीं आ रहे, रजू ही नहीं ला रहे, माफी नहीं मांग रहे, तौबा ही नहीं कर रहे, तो गुनाह कैसे मिटाए जाएंगे? मिटाए जाएंगे जी? नहीं। और जब तक गुनाह मिटाया ना जाए दुआ कबूल नहीं हो सकती। यूहन्ना की अंजीली बयान में लिखा है हम जानते हैं खुदा गुनाहगारों की, बल्कि गुनाहगार की दुआ भी गुनाह की नहीं करती। तो चलो फिर गुनाह करते जाते हैं, मांगने दुआ और गुनाह बन जाती है, मांगने दुआ गुनाह बन जाती है। तो ऐसी दुआ को मांगने का फायदा इससे पहले कि मांगी की दुआ गुनाह के सिमरा में शुमार हो जाए, गुनाह को मिटा दे, गुनाह को खत्म कर दे। और कैसे होगा? तौबा करने से, खुदा की तरफ रजू आने से, खुदा की हजूरी में आने से। और जिन लोगों का ख्याल है ना कि भाई कि असि जब जाइए या ना जाइए अपने लिए जाना है, ये पता नहीं कहां से सोचा है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अपने लिए बनाया ताकि मेरी हमद करो, तो हमद कैसे कहां करेंगे? चर्च में आके। यूहन्ना के जवाब में लिखा है खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो उसकी सिफारिश की बस्तश रूह और सच्चाई से करे। तो वो कड़ा जुमला हो गया जी, और जिन्हें जाना जिन्हें अपने लिए जाना है, जिन्हें नहीं जाना अपने लिए जाना। अच्छा, और अपने लिए सिर्फ कबर से जाना है, आपने सिर्फ साफ देना है। इतने असी एक दूसरे के लिए आते हैं। वो कैसे? याकूब के खत में क्या लिखा है? एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए दुआ करो। तो फिर ऐ जुमला किया होया जिन्हें जाना कि अपने लिए जाना, जिन्हें नहीं जाना अपने लिए जाना। ऐ किसे गया?
وہاں کہتا ہے ایک دوسرے کی دعا کرو. وہاں کہتا ہے میں مجھے اپنے لیے بنائی عیسائی کی کتاب میں تاکہ میری حمد کرو. وہاں کہتا ہے ویسے پاکستان ڈھونڈتا ہوں جو روح اور سچائی سے میری پرستش کریں گے. تو یہ بات کہاں نہیں، یہ ابلیس نے دل میں کہاں سے ڈال دی. وہ کہتا ہے یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا. پھر یہ بات کہاں نہیں. اس کی وجہ اندر گناہ بسا ہوا ہے. اس کی وجہ اندر ناچاکیاں، اندر نفرتیں بسی ہوئی ہیں، اندر بدعات بسی ہوئی ہیں، اندر تدویفیں بسی ہوئی ہیں. ذہن صاف نہیں، سوچ صاف نہیں، دل صاف نہیں. کیوں خدا کا کلام کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ تیرے حضور میں گناہ نہ کرے. کیوں؟ گناہ کی وجہ سے جدائی ہو جاتی ہے، اسے آدم کی ہوگی تھی. گناہ کی وجہ سے رشتے اور بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. جو بندھن بنا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. رشتے ازدواج تباہیوں، بدحالیوں، بربادیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن ابلیس نے ذہنوں کو منتشر کیا ہوا ہے. ذہن الجھائے رکھتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے ذہن کے اندر فتور ڈال کے رکھتا ہے تاکہ ہمارے ذہن الجھے رہیں، تاکہ ہماری حرکتیں رکی رہیں، تاکہ ہم برکتوں کے وارث نہ بن جائیں. جو ملی ہوئی ہے وہ بھی چھن جائے. اسی لیے کہتا ہے پاس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں. جب گناہ مٹائے جائیں گے تو بس تازگی کے دن آنا شروع ہو جائیں گے. تعلیم دہی سلطان کی اس خدائے زلجلال کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیں ایسے وسائل دیتا ہے، ایسے حالات دیتا ہے، ایسے لوگ دیتا ہے، ایسے موقع دیتا ہے، ایسی جگہیں دیتا ہے، ایسی سکون بخشتا ہے، ایسی یاد دیتا ہے، ایسے جملے محاورات، ایسے پیغامات دیتا ہے جو ہماری زندگی کا مجدہ بن جاتے ہیں، جو ہماری زندگی کا اثاثہ بن جاتے ہیں، جو برکتوں کا انبار بن جاتے ہیں. کہتا پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ. اور یاد رکھیں یہ دونوں حکمیہ جملے ہیں. کرو یہ بھی حکمیہ جملہ ہے، یعنی حکم ہے خدا. لاؤ یہ بھی حکمیہ جملہ ہے. ایسا ہی اردو کی گرامر اگر ہمیں آتی ہے تو ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ حکمیہ جملے کون سے ہوتے ہیں. کرو، دو، لاؤ، یہ حکم ہے. اس نے حکم دے دیا اور اس حکم کو ماننے کے پیچھے کہتا ہے میں تمہارے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہوں. ہاللیلویہ. میں تمہارے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہوں کیونکہ گناہ کی وجہ سے میرے تمہارے درمیان جدائی ڈل چکی ہے. میں اس جدائی کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے تمہیں پیار سے بنایا، پیار سے رکھا ہے. میں تم سے پیار کرنا چاہتا ہوں. میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو بیچ میں یہ ڈیڈ لائن اور کالی دھاری چل رہی ہے تو اس کو ختم کریں. بیچ میں جو درار آ گئی ہے اس کو ختم کر دیں. اب وہ درار کیا ہے؟ گناہ کی، نافرمانیوں کی، حکم عدولیوں کی، ناچاکیوں کی، بد اخلاقیوں کی، بد کلامیوں کی، بد زبانیوں کی، نفرتوں کی، جدائیوں کی. اور یہاں پر کہتا ہے پس توبہ کرو اور بولو توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہاری گناہ مٹائے جائیں. اب کیا کریں؟ کسی بھی شخص
میں ہوں یا آپ؟ اس کے توبہ کیا نہیں؟ اس کے رجوع لانے کا فائدہ کس کو ہے؟ اسی کو گناہ اس کے مٹائے جا رہے، تازگی کے دن اسے مل رہے۔ اور ایمانداری نے دسیو معاشرے چ دیکھتے ہو کدی کسی کے منہ تے تازگی دیکھی؟ ہر منہ 14 بجے ہوتی، کسی ویلے 12 بجے 14 بجے ہوتے۔ ہاں کوئی بس مانگ کے پتہ منہ جدا بنا ہے تو بکری گل ہے، لیکن وہ بھی عجیب نہیں حساب سے اصل جی گل کی ہے، اصل لکھا لو جب خدا نے پیدا کی یا خدا نے بنایا۔ کہیں کہ کیوں بندہ بڑایا ہی بڑائی بابائی سیک لگا ہوتا ہے لیکن چہرے سے تازگی نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ بندہ دودھ کا گھٹ بنیا ہوتا ہے لیکن منہ 14 بجے اندر شادمانی نہیں، اندر خوشی نہیں، خوشی خدا کا کلام اندر کلام نہیں، خوشی خدا کی نعمت ہے، خدا کی برکت ہے، خدا کی حضوری ہے، وہ نہیں۔ جب وہ اندر نہیں ہوگی تو کلام میں لکھا جو دل میں بھرا ہے وہی زبان پر۔ گرانوں کی پہچان بندے کی زبان کرا جاتی ہے، بندے کا رویہ کرا جاتا ہے، تربیت اس کے بولنے چالنے سے پتہ چل جاتی ہے کس کی تربیت کیسی ہے۔ اور ٹھک کر کے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ کوئی غلط بچہ کام کرے تو کہاں جاتے ہیں؟ ایک دم کسے جاتے ہیں؟ تیرے ماں پہ نے تمہیں سکھایا ہے، تیری ماں نے تمہیں دسے، تیرا ماں پہ تمہیں دستا ہے، تو جے کوئی اسٹوڈنٹ نہیں کہتا تیرے استاد نے تمہیں دسے، تیرا استاد نے تمہیں سکھاتا ہے کیا کیا لکھے۔ تو اگر کوئی ایماندار ہو، خدا کا خادم ہو، خدا کی خادمہ ہو، کوئی ایسا شخص ہو جو خدا کے ساتھ ریلیشن میں ہے، تو وہ واسطے کہتے ہیں تیرا خدا تمہیں دہل ہے کیا کہتے ہیں۔ اور اگر وہ اچھا کر رہا ہے، اگر وہ ٹھیک کر رہا ہے تو برکت پائیں گے، شادمانی پائیں گے، اس کے اپنے بھی چہرے پہ شادمانی ہوگی، اور جن کے ساتھ ہوگا، جن سے وہ گفت و شنید کر رہا ہوگا، جن کے ہوش گزار اس کی باتیں ہو رہی ہوگی، ان کے دلوں میں، ان کے چہروں پر شادمانی آئے، یعنی تازگی آئے۔ آمین۔ یا کہتا ہے پس توبہ کرے رجولوں تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح سے تازگی کے دن آئیں گے۔ کس طرح سے؟ کس طرح سے تازگی کے دن آئیں گے؟ کیا پہلی بات توبہ کرنے سے، دوسری بات رجوع لانے سے، تیسری بات بولو، تیسری بات گناہوں کے مٹائے جانے کے بعد۔ تو اگر چہرے پہ تازگی نہ ہو، دل میں شادمانی نہ ہو، تو سمجھ جائیں کہ اس بندے کی زندگی کچھ گناہ ہے۔ گناہ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، بناتا ہے جی؟ گناہ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، اپنا ڈر پیدا کر دیتا ہے۔ آدم اور حوا اس وقت میں نہیں ڈرے تھے جب تک گناہ نہیں ہوا، نہیں ڈرے تھے۔ کب ڈرے؟ کب بزدل ہوئے؟ آدم کب بزدل ہوئے؟ جب گناہ ہو گیا، گناہ ہو گیا چھپانا شروع کر دیا، گناہ نہیں ہے، روز خدا کے حضور آتا ہے، روز بات کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے دل کے اندر گناہ ہو، چہرے کی مسکراہٹ، چہرے کی تازگی، دل کی شادمانی ختم ہو جاتی ہے، نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں، سر جھک جاتا ہے، ندامت چہرے پہ نظر آتی ہے۔ لیکن اگر اندر شادمانی ہو، بندے کے اندر گناہ ہو، اور وہ
مثال کے طور پر یہاں باہر سے کوئی گورنمنٹ ایجنسی آتی ہے، کوئی پولیس آتی ہے، تو ڈائریکٹ کس کو ہوگا؟ چور کو، دوسرے کو کیا؟ باقی اتنے چھوٹے چھوٹے بچے پولیس نہیں موبائلوں میں پیچھے دمک کے جانے، خاص طور سے بستی دے بچے وہ آدھی ہو گئے نا، تو وہی آدھی پولیس ہے، کڑی نہیں پولیس ہے کہیں پہلی دفعہ موبائل میں کی وہ پولیس والے لے جاؤ پھر پہ بچے دے دو پیچھے دمک دینے، جو چور ہوتا ہے وہ گڈی روڈ تے ہوتی ہے، اتوں دوبارہ پلان دب جاتا ہے۔ یہاں پر کلام کہتا ہے توبہ کرو، رجوع لاؤ، تاکہ میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں، اور جب تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا تو تمہارے گھر میں، تمہارے دل میں، تمہارے چہرے پہ تازگی نظر آئے گی۔ ہاللیلویہ! کتنے جانتے ہیں کہ تازگی لے کے جانے؟ آپ نے دونوں ہاتھ چکے رسول، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، نہیں ایک نہیں، دونوں چکے، مزہ نہیں آئے، دونوں اونچا ہاتھ چکے، اونچا 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 اور اونچا چکو ہاتھ نہ اٹھاتے، اونچا چکو یار، مجھے کو دونوں چک چھڑنا۔ کیا خدا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں کو دیتے ہیں؟ یاد رکھیں، جب ایسے کرتے ہیں اپنے ہاتھ خدا کے ہاتھ کو دیتے ہیں۔ بائبل مقدس میں اس کے بارے میں بہت بڑا مکاشفہ پنہا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں تازگی ہمارا مقدر بن جائے، تو پھر اس کی پہلی جو ستون ہیں، پہلے جو الفاظ ہیں ان پر غور کرنا آج حد داسی ہے۔ آج ہم اس بات کو دیکھیں، آج ہم اس بات پر غور کریں اور اپنا خدا پاک کے حضور لا کر چیک اپ کریں۔ تازگی چاہتے ہیں تو اس سے پہلے جو 3 کام ہیں وہ کرنے شروع کر دیں۔ ریپینٹ ہو، خدا کے حضور